السلام علیکم۔ آج ہے سنیچروار، جولائی کی 25 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ آغاز کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے اور حساس مسئلے یعنی نیٹ پیپر لیک سکینڈل سے۔ جہاں دوستوں، اس سنگین معاملے پر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 47 عہدیداروں کی خدمات فوری طور پر ختم کر دی ہے اور ان کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکز کی جانب سے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کے اعلان کے فوری بعد دلی ہائی کورٹ نے بھی پیپر لیک کیسز کی جلد سے جلد سماعت کے لیے ایک خصوصی جج نامزد کر دیا ہے۔ دوسری جانب مرکزی کابینہ نے ایسے کیسز میں ملوث افراد کے لیے مزید سخت سزاؤں پر مشتمل ایک نئے ڈرافٹ بل کی منظوری دے دی ہے تاکہ تعلیمی نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جا سکے۔ دوسری جانب سیاسی محاذ پر اس معاملے کی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے۔ جہاں دوستوں، نئی دلی کے تاریخی جنتر منتر پر طلبہ اور شہری حقوق کی تنظیموں کا احتجاج مسلسل جاری ہے۔ سٹیزنز فار جسٹس اینڈ پیس یعنی CJP نے مرکزی حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ادھر سری نگر میں بھی کانگریس کے کارکنان نے گلیوں میں نکل کر شدید نعرے بازی کی اور وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ دہرایا۔ ادھر جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے معروف تعلیمی اور سماجی کارکن سونم وانگچک نے ان افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی خفیہ سمجھوتہ کیا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنتر منتر پر موجود مظاہرین اپنے تمام مطالبات کی منظوری سے قبل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس ہمگیر احتجاج کے بیچ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک انسٹاگرام ریل ویڈیو کے ذریعے عوامی تجاویز پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اگلی خبر میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے بغیر پیشگی اجازت کے کسی بھی عدالتی کارروائی کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ یا پوسٹ کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے تاکہ عدالتی وقار اور تقدس کو برقرار رکھا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں وادی کشمیر کی، جہاں کے باشندوں نے پچھلے چند دنوں کے دوران ایک بار پھر تشویش اور خوف کی فضا میں سانس لی۔ جہاں دوستوں، مسلسل طوفانی بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی، جس نے لوگوں کے ذہنوں میں 12 سال قبل آنے والے تباہ کن سیلاب کی تلخ یادیں تازہ کر دیں۔ ندیوں کے کنارے رہنے والے لوگ رات بھر جاگ کر پانی کے بہاؤ پر نظریں جمائے رہے۔ تاہم اب انتظامیہ اور شہریوں کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر یہ ہے کہ وادی میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے اور سیلاب کا خوف کافی حد تک ٹل چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تاہم جموں کے خطے کے لیے انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ 28 جولائی کے بعد وہاں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو سخت ہدایت کی ہے کہ وہ دریاؤں، آبی ذخائر اور پہاڑی علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ 6 دنوں کی مسلسل معطلی کے بعد امرناتھ یاترا کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ یاتریوں اور عام مسافر کی سہولت کے لیے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک نئی ٹریفک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے تاکہ گاڑیوں کی آمد و رفت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اب نظر ڈالتے ہیں امن و امان اور سیکیورٹی سے متعلق اہم اپڈیٹس پر۔ تو وادی کشمیر میں پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے بڑگام میں کانسٹیبل کے گھر جا کر ان کے لواحقین سے ملاقات کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی پولیس اہلکار کے بیٹے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور دکھ کی اس گھڑی میں حکومت کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اب ایک الگ خبر، کشمیر ایک بار پھر سنیما اور فن کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلق کو استوار کرنے جا رہا ہے۔ جہاں دوستوں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی ایک پروقار تقریب رونمائی کی صدارت کی۔ اس موقع پر وادی میں سنیما کی بحالی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی خوبصورتی اور اس کی داستانیں ہمیشہ سے پردہ سیمے کی زینت رہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بندھن کو دوبارہ مضبوط کریں۔ اس تقریب میں بالی ووڈ کے نامور ہدایت کار امتیاز علی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کے بین الاقوامی فلم فیسٹیولز کشمیر کے مقامی نوجوانوں اور ابھرتے ہوئے کہانی کاروں کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ الہام ثابت ہوں گے، جس سے نہ صرف مقامی صلاحیتوں کو عالمی منچ ملے گا بلکہ خطے کی معیشت اور سیاحت کو بھی نئی جلا ملے گی۔ اور آخر پر ذکر مشرق وسطیٰ کا،
جہاں سیکورٹی صورتحال ایک انتہائی خطرناک اور بھیانک موڑ اختیار کر چکی ہے۔ جہاں دوستوں ایرانی ملٹری کی جانب سے جاری کردہ ایک تازہ ترین بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے بحرین، اردن اور کویت میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر براہ راست ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ اس پیش رفت نے خطے میں جاری کشیدگی کو ایک ہمہ گیر اور تباہ کن علاقائی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈیوں اور سیکورٹی ماہرین میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور عالمی برادری اس صورتحال پر باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔